السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں 7 کلاس سے پروموٹ ہو کر 8 کلاس میں آ گئے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ سب کو بہت بہت مبارکباد۔ بچوں، میرا نام معین احمد ہے اور میں اردو کا ٹیچر ہوں، جیسے کہ یہاں لکھا بھی ہوا ہے۔ اور بچوں، ہم جیسے کہ ابھی کام شروع کروا رہے ہیں آپ لوگوں کو۔ کام شروع کروانے سے پہلے بچوں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ میں اردو کا ٹیچر ہوں، تو ہماری جو نصاب میں اردو کی بک ہے وہ یہ والی بک ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں، آپ سب کے پاس یہ والی بک موجود ہونی چاہیے۔ اس کے بعد بچوں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بک صرف نہیں ہوتی، ایک نوٹ بک بھی آپ لوگوں کے پاس ہوتی ہے اور اس نوٹ بک پر کام کیا جاتا ہے۔ نوٹ بک بھی میں آپ کو دکھاتا چلوں، یہ دیکھیں آپ کے سامنے آپ کی نوٹ بک بالکل آپ کو اسی طرح اسی حالت میں آپ کو ملے گی، بلینک، بالکل بلینک، اس میں کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہوگا، مگر اس کو لکھنا، اس پر لکھنا، اس کو فل کرنا یہ آپ کا کام ہے۔ اور ہم آپ کو جو ہماری یہ کلاس ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم آپ کو صحیح طریقے سے کام کرنے کا طریقہ سکھائیں۔ بچوں، یہ جو ہے 8 کلاس ہے اور 8 میں جو آپ کو پتہ ہے کہ ہم 9 کا کورس پڑھاتے ہیں، تو یہ بورڈ کی کلاس ہے، اس پہ بہت بھی کیئرفل رہنا ہے اور انسٹرکشن کو صحیح طریقے سے فالو کرنا ہے۔ بچوں، آپ سب سے پہلے آپ سب کے پاس اسٹیشنری، اپنی اسٹیشنری مکمل ہونی چاہیے۔ اسٹیشنری میں آپ کے پاس کٹنی پین، پینسل، ربڑ، شارپنر، رولر اور جو ہے کنٹراسٹ میں آپ کے پاس مارکر ہونے چاہیے، بلو اور بلیک تو مسٹ ہونا چاہیے۔ اب بچوں، آپ کے پاس سب سے پہلے جب آپ اپنی کاپی میں کام شروع کریں گے، جس کو آپ نوٹ بک کہتے ہیں، تو یہ دیکھیں سامنے آپ کے سامنے نوٹ بک ہے۔ بچے، نوٹ بک پر آپ کا جو فرنٹ پیج ہے، اس فرنٹ پیج کے اوپر دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے سیریل نمبر۔ سیریل نمبر کا مطلب بچے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کلاس روم میں جو آپ کا نمبر آ رہا ہے، جس اسٹوڈنٹ کے بعد اور جس اسٹوڈنٹ سے پہلے آپ کا نمبر آ رہا ہے، اس کو سیریل نمبر کہتے ہیں۔ تو سیریل نمبر آپ نے اپنا یہاں پر انٹر کرنا ہے۔ اس کے بعد نیم ہے، اور نیم بھی آپ نے بچے اپنا نیم جو ہے وہ انگلش لیٹر میں یہاں پر انٹر کرنا ہے۔ اس کے بعد کلاس جو ہے آپ کی 8 ہے، تو آپ لوگوں نے بچے ہشتم نہیں لکھنا ہے، نہ ہی 8 نمبرنگ میں، جو 8 کے نمبرنگ میں 7 8 ہوتا ہے، آپ نے وہ بھی نہیں لکھنا، بلکہ رومن نمبر میں آپ نے 8 لکھنا ہے۔ اس کے بعد سیکشن میں آپ کو بچوں کلاس ٹیچر جب آپ کے ساتھ جو ہیں آن لائن کلاسز میں آئیں گے، تو پھر آن لائن کلاسز میں آپ کو یہ بتا دیا جائے گا کہ آپ کا کون سا سیکشن ہے، اس سیکشن کے مطابق آپ کا سیریل نمبر بھی ہوگا اور سیکشن بھی ہوگا۔ تو سیکشن بھی آپ نے بچے یہاں پر انگلش لیٹر میں لکھنا ہے۔ پھر نیچے سبجیکٹ ہے، سبجیکٹ آپ کو پتہ ہے بچے مضمون کو کہتے ہیں۔ مضمون آپ کا کون سا ہے؟ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے، اردو۔ تو آپ لوگوں نے بچے یہاں پہ اردو جو ہے وہ اردو لینگویج میں نہیں لکھنا ہے، بلکہ انگلش میں لکھنا ہے۔ جیسے آپ میسیجز کرتے ہیں، اس میں انگلش لیٹر میں آپ نے اردو لکھنا ہے، URDU۔ اچھا بچوں، اس چیز کو صحیح طریقے سے سالو کرنے کے لیے اور اس میں لکھنے کے لیے میں آپ کے ساتھ کوآپریٹ کر رہا ہوں۔ اب سب بچے جو ہیں اپنے پاس جو ہے اپنی اسٹیشنری اپنے پاس رکھیں، اس میں آپ کیا کر لیں، اس میں سے آپ مارکر جو ہیں وہ نکالیں کہ آپ یہاں پر مارکر سے صحیح طریقے سے لکھ سکیں۔ آپ کے سامنے بچے، آپ کو جو سامنے فرنٹ میں نظر آ رہا ہے، میں نے سیریل نمبر، نیم، کلاس، سیکشن اور سبجیکٹ لکھ دیا ہے۔ یہ اس لیے لکھ دیا ہے کہ آپ کی کاپی پر بھی یہی چیزیں مینشن کی گئی ہیں۔ یہ اس لیے اب ہم اس کو پریکٹیکلی یہاں کر کے آپ کی کاپی میں جو ہے اس کو سالو کریں گے، اس کو فل کریں گے۔ اب بچے میری طرف توجہ دیں۔ اب دیکھیں بچوں، آپ کے پاس ہے سیریل نمبر۔ سیریل نمبر آپ نے کیا کرنا ہے بچوں، ایک نمبرنگ ہوتی ہے اردو کی، 1 2 3 4 جو آپ کو 9 تک ایک رومن نمبرنگ ہوتی ہے اور ایک جو ہے انگلش نمبرنگ ہوتی ہے۔ تو بچوں ہم نے یہاں پر انگلش نمبرنگ کو کیا کرنا ہے، انٹر کرنا ہے۔ یہاں پر دیکھیں انگلش ہے تو انگلش نمبرنگ چلے گی۔ مثال کے طور پر آپ کا سیریل نمبر جو ہے وہ ہے 15، تو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں 15۔ بالکل خوبصورت پریزنٹیشن کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے، فضول جو ہے ٹیڑھا میڑھا نمبر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل سالڈ کے ساتھ صحیح طریقے سے نمبر جو ہے ادھر انٹر کرنا ہے خوشخط طریقے سے۔ پھر بچوں یہاں پر نیم لکھا ہوا ہے، آپ کا نیم اردو میں بھی آپ نے پشتو میں اردو میں اس پہ نہیں لکھنا ہے، بلکہ یہاں پر دیکھیں یہاں پر نیم انگلش میں لکھا ہوا ہے، تو اس لیے آپ نے یہاں پر اپنا نیم انگلش میں ہی لکھنا ہے۔ مثال کے بعد آپ کا نام جو ہے وہ ہے علی خان۔ تو
یہ اس طرح آپ نے اپنا نام علی خان جو ہے یہاں پر کوڈ کر دینا ہے, یہاں پر لکھ دینا ہے. اس کے بعد آپ کے پاس کلاس آ رہی ہے. کلاس میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ انگلش ہے تو ہم نے انگلش میں ہی لکھیں گے, مگر ہم نے یہاں پر انگلش نمبرنگ لکھی ہے, مگر یہ یاد رکھیں یہاں پہ ہم نے انگلش نمبرنگ نہیں لکھنی بلکہ رومن اعداد میں یہاں پر 8 لکھنا ہے. جیسے 1i جو ہوتا ہے 1 ہوتا ہے, 2i 2 ہوتا ہے, 3i 3 ہوتا ہے, اور i 4 ہوتا ہے, v 5 ہوتا ہے. اسی طرح سے ہم نے یہاں پر اب 8 لکھنا ہے کیونکہ ہماری 8 کلاس, ہم 8 کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں. تو یہ v اور یہ ٹرپل آئی, تو یہ ہو جائے گا 5 6 7 8 ہماری 8 کلاس. اب اس کے بعد جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا بچوں کہ آپ کو سیکشن آپ کو آن لائن کلاسز میں بتا دیا جائے گا کہ آپ کا سیکشن کون سا ہے. 8 کی تو 10 کلاسیں ہیں, 10 کلاسوں میں آپ کا سیکشن کون سا آتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کو جب کلاس ٹیچر بتا دے کہ آپ کا جو ہے سیکشن کون سا ہے تو آپ نے اپنا یہاں پہ ایک سیکشن مینشن کر دینا ہے, وہ بھی انگلش لیٹر میں. مثال کے طور پر میں نے لکھ دیا یہاں پر آر, میں یہاں پر آر یہاں پہ یہ جو علی خان جو ہے وہ آر کا اسٹوڈنٹ ہے, تو میں نے یہاں پر سیکشن میں آر کیپٹل آر لکھنا ہے, اسمال آر نہیں لکھنا ہے. ٹھیک ہے. آخر بچوں یہاں پہ آ گئے ہیں سبجیکٹ میں بچے آپ کو پتا ہے, میں نے بھی آپ کو پہلے جو وربلی بتایا, اورلی بتایا کہ سبجیکٹ مطلب ہوتا ہے مضمون, اور ہمارا مضمون جو ہے وہ کیا ہے اردو. تو اردو میں نے کہا کہ اردو کو ہم نے اردو لینگویج میں نہیں لکھنا بلکہ انگلش لیٹر میں ہم نے اردو کو لکھنا ہے. تو اردو کی جو لیٹر ہیں وہ یہ آپ نے لکھنے ہیں, یو کو کیپٹل ڈالنا ہے, آر کو اسمال, ڈی اور یو, یہ ہو جائے گا مجھے آپ لوگوں کا اردو. یہاں پر بچوں آپ لوگوں کا جو فرنٹ پیج ہے ٹاپک کا وہ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے. تو اب یہاں پر مجھے امید ہے بچے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم نے اپنا فرنٹ پیج جو ہے ٹاپک کا وہ کیسے کمپلیٹ کرنا ہے. اچھا بچوں, تو اب ہم آگے جاتے ہیں بچے. ہم نے اپنا فرنٹ پیج جو ہے کاپی کا, یہ جو آپ کو کاپی میں دکھ رہی ہے, ہم نے اس کا فرنٹ پیج کر لیا ہے. اب آپ اپنی کاپی کو کھولیں گے تو اس کے لیفٹ سائڈ رائٹ سائڈ پر آپ کو ایک اور جو ہے جگہ نظر آئے گی جہاں پر کچھ ڈیٹا انٹر کرنا ہے, کچھ معلومات انٹر کرنی ہے, اور وہ ہے اردو میں. بچے جیسے اوپر لکھا ہوا ہے سیریل نمبر, جیسے کہ ہم نے ابھی مینشن کیا تھا کہ سیریل نمبر آپ کا رول نمبر ہوتا ہے جو کلاس میں آپ کو کلاس ٹیچر دے گا, سیریل نمبر. اس کے بعد آپ کا نام جو ہاں انگلش میں نیم تھا یہاں پر نام اردو میں آ گیا ہے. یہاں جماعت پہلے کلاس تھی, اب یہاں پر اردو میں جماعت آ گئی ہے. یہاں پر مضمون جہاں وہاں پہ ہم نے سبجیکٹ لکھا تھا, سبجیکٹ میں اردو لکھا تھا, یہاں ہم مضمون میں اردو لکھیں گے. یہاں پہ برانچ آ گئی ہے بچوں. برانچ کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ پشاور ماڈل بوائز میں پڑھتے ہیں. اب پشاور ماڈل کی جو ہیں بہت ساری برانچیں ہیں, تو آپ کون سی برانچ میں پڑھتے ہیں تو آپ نے صرف یہاں پہ برانچ کو مینشن کرنا ہے, برانچ کا ذکر کرنا ہے کہ آپ کون سی برانچ میں پڑھتے ہیں. تو ہم یہاں پر صرف بوائز 3 لکھیں گے, وہ بھی اردو میں, انگلش میں نہیں بچوں. اب یہاں آ گیا ہے معلم کا نام, ٹیچر کا نام, جو سبجیکٹ ٹیچر آپ کو اردو پڑھاتا ہے اس کا نام آپ نے یہاں پر لکھنا ہے. اس میں 1 اور 2 لکھا ہوا ہے, یعنی 2 نمبر ہیں, یعنی 2 ٹیچروں کے نام لکھنے ہیں. مگر بچوں یہ تو اس صورت میں ہوتا ہے جب آپ کا سبجیکٹ ٹیچر چینج ہو جاتا ہے, تو پھر آپ اس دوسرے نمبر میں آپ اس دوسرے ٹیچر کا نام لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد میعاد آ رہا ہے بچوں. میعاد میں کون سا سیشن چل رہا ہے آپ کا, اس میں ہم سیشن جو ہے وہ لکھیں گے. آپ کا ایک مڈ ٹرم ہوتا ہے, ایک فائنل ٹرم ہوتا ہے, ایک کو اول کہتے ہیں, ایک کو آخر کہتے ہیں. تو ہم نے یہاں پر میعاد میں اول لکھنا ہے. مجھے امید ہے بچے آپ لوگوں کو میرے اورل جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں, سمجھا رہا ہوں, یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. مگر بچے میں آپ لوگوں کی کنوینئنس کے لیے, آپ کی آسانی کے لیے آپ کو پریکٹیکلی یہاں پر سارا کا سارا پیج سالو کرنا, اس کو فل کرنے کا طریقہ سمجھا رہا ہوں کہ آپ سے کوئی بھی غلطی نہ ہو. اب دیکھیں بچے, آپ سب کے پاس جو ہے دوبارہ آپ کاپی کا پیج کھول لیں اور اپنے پاس جو ہے مارکر سے, یہاں پر آپ نے مارکر سے لکھنا ہے. بلیک ہے یا بلو ہے, کیونکہ بچے پین سے اور سیاہی والے پین سے نیم مٹ سکتا ہے, لوگ ریموور سے مٹا لیتے ہیں, مگر یہاں پہ کیا کرنا ہے آپ نے مارکر سے لکھنا ہے کہ وہ نام ریموو نہ ہو. اب خوشخط طریقے سے کٹ نب پین سے آپ نے کیا کرنا ہے, کٹ نب مارکر سے یہاں پر کیا کرنا ہے, اپنا ڈیٹا یہاں پر آپ نے انٹر کرنا ہے. سب سے پہلے بچے سیریل نمبر ہے. سیریل نمبر جو ہم نے پیچھے جو ہے اس پہ کیا تھا, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ 15 رول نمبر ہے اس کا, تو
اب ہم نے یہاں پہ 15 تو لکھنا ہے، مگر بچوں ہم نے اب یہاں پہ انگلش نمبرنگ میں 15 نہیں لکھنا ہے، یہاں پر ہم 15 لکھیں گے اردو نمبرنگ میں. اردو نمبرنگ جیسے کہ ہے 1 ایسے، اور یہ ہے 15. آپ کا اردو نمبرنگ میں 15 آپ نے لکھنا ہے، کیونکہ ہر ایک کی اپنی اپنی ٹرمینالوجی ہوتی ہے. انگلش کی اپنی ٹرمینالوجی ہے، اردو کی اپنی ٹرمینالوجی ہے، تو ہر ایک ٹرمینالوجی کے اپنے نمبر بھی ہیں. جیسے رومن نمبر رومن ٹرمینالوجی میں آتے ہیں، انگلش میں انگلش نمبرنگ جو ہے انگلش ٹرمینالوجی میں، اور اردو کی اپنی ٹرمینالوجی میں اردو میں 1 اور 5 15 اس طرح لکھا جاتا ہے. تو آپ نے 1 اور 5 اس طریقے سے لکھ لینا ہے. جیسے کہ سیکنڈ نمبر پر یہاں پر نام آ رہا ہے، ہم نے نام لکھا تھا علی خان. باہر نیم جو ہوگا بچے سیم نیم وہی ڈیٹا آپ نے انٹر کرنا ہے اندر. پہلے انگلش میں تھا اب اردو میں ہے، تو نام اب کیا آ جائے گا علی خان. اب اردو میں آپ نے کیا لکھنا ہے علی خان. کچھ تک لکھنا ہے بچے خوبصورت پریزنٹیشن کے ساتھ علی خان. یہ ہو گیا آپ کا نیم. اردو میں آپ نے یہاں پر علی خان لکھ دیا. اب جماعت جس کو آپ انگلش میں کلاس کہتے ہیں، اردو میں اس کو جماعت کہتے ہیں. اب جماعت میں بچوں یہاں پہ سیکشن نہیں لکھا گیا، صرف جماعت لکھا گیا ہے. تو جماعت میں ہم نے دو چیزیں کوڈ کرنی ہیں، ایک کلاس اور ایک سیکشن. اس کو ہم اس طرح لکھیں گے، جماعت ہماری ہے ہشتم. 8ویں کو ایک کلاس کو اردو میں ہشتم کہتے ہیں، تو آپ نے ہشتم کو یوں لکھنا ہے، یہ ہشتم، اور چھوٹی سی بریکٹ لگائیں آگے. اور کیونکہ ہم نے لکھا تھا کہ ہم ہشتم میں تو ہیں مگر 10 سیکشن ہیں، 10 سیکشنوں میں سے 8ویں جماعت کے کون سے سیکشن میں آپ ہیں، تو آپ اپنی آسانی کے لیے جو باہر ڈیٹا آپ نے انٹر کیا تھا اس میں ہم نے لکھا تھا کہ آر، تو آپ اردو میں لکھ دیں گے آر اور اس بریکٹ کو بند کر دیں گے. تو یہاں پر ہشتم آر آ گئے، یعنی جماعت کلاس اور سیکشن دونوں کوڈ کر دیے گئے ہیں. پھر آ جاتا ہے بچے مضمون، جس کو ہم نے اس میں لکھا تھا انگلش میں سبجیکٹ. تو یہاں پہ سبجیکٹ نہیں ہے بلکہ مضمون ہے. مضمون میں ہم نے کیا لکھا ہے، کون سا سبجیکٹ ہے بچوں، یہ ہے اردو. تو ہم نے اب اردو کو انگلش لیٹر میں نہیں بلکہ اردو لینگویج میں ہی لکھنا ہے، الف رے دال اور واو، اوپر پیش ڈال دیں گے. یہ ہو گیا اردو. مگر اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا اضافہ کریں گے، کمپلسری جس کو آپ کہتے ہیں بچے لازمی، وہ آپ اردو کے سامنے بریکٹ میں لازمی لکھ دیں گے. یہاں پر آپ کا مضمون کا جو ڈیٹا ہے وہ یہاں پر کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اب آ گیا برانچ، کیونکہ ہم نے باہر کے پیج پر برانچ کے بارے میں کچھ بھی نہیں پڑھا تھا، مگر یہ برانچ اس میں اضافی ہے. برانچ میں نے بچوں آپ کو پہلے بتایا کہ پی ایم ایس وائس جو ہے نا پشاور ماڈل کی بہت ساری برانچیں ہیں. تو آپ کون سی برانچ میں پڑھتے ہیں، صرف آپ نے اس برانچ کو مینشن کرنا ہے. یہاں پہ آپ نے پشاور ماڈل وائس 3 مکمل نہیں لکھنا ہے، بلکہ کیا لکھنا ہے، صرف برانچ. یہاں کیونکہ بچے جو ڈیٹا آپ سے مانگا جا رہا ہے آپ نے صرف وہی ڈیٹا انٹر کرنا ہے. اگر یہاں پہ لکھا ہوتا اسکول اور برانچ تو پھر ہم اسکول کا نام بھی مینشن کرتے اور ساتھ میں اس برانچ کو بھی کوڈ کرتے کہ یہ کون سی برانچ ہے. تو یہاں پر ہم نے صرف برانچ کو انٹر کرنا ہے. تو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے بچے کہ آپ لوگ کون سی برانچ میں پڑھتے ہیں، پشاور ماڈل بوائز 3 میں پڑھتے ہیں. تو ہم نے یہاں پر انگلش میں بوائز BOYS جو ہے وہ 3 کامن جو ہے نا رومن نمبر میں 3 نہیں لکھنا ہے، بلکہ ہم نے یہاں پہ اردو میں لکھنا ہے. جیسے میں لکھ رہا ہوں بوائز بوائز 3، یہ میں نے لکھ دیا ہے آپ کے سامنے بوائز 3. تو آپ نے برانچ میں بوائز 3 لکھنا ہے. اب معلم کا نام، معلم ٹیچر کو کہتے ہیں بچے، پڑھانے والے کو کہتے ہیں. اب معلم کا نام آپ نے یہاں پر جیسے میں نے آپ کو وربلی بتایا کہ یہاں پر 1 اور 2 لکھے ہوئے ہیں، وہ بھی میں نے آپ کو سمجھایا کہ بچے آپ لوگوں کو اردو کا جو ٹیچر ہے وہ آپ کو جو پڑھا رہا ہے آپ اس میں فرسٹ میں اس کا نام انٹر کر دیں گے. مثال کے طور پر کوئی حادثے کے طور پر کوئی مسئلہ ہو جانے کی وجہ سے، شفٹ ہو جانے کی وجہ سے وہ ٹیچر اس اسکول کو چھوڑ دیتا ہے اور ایک نیا ٹیچر آپ کو پڑھانے کے لیے آ جاتا ہے، تو پھر ہم وہاں جو 2 نمبر لکھا ہوا ہے پھر ہم اس پہلے ٹیچر کے نیم کے نیچے ہی دوسرے ٹیچر کا نام لکھ دیتے ہیں جو آپ کو پڑھانے آیا ہوتا ہے. تو اب کیا ہے، یہاں پر ہم نے معلم کا نام، اب بچے آپ جب آپ کلاس میں آئیں گے اور جب آپ کو ٹیچر بتائیں گے کہ ہم آپ کون سے سیکشن میں ہیں اور آپ کلاس ٹیچر کا نام کیا ہے، تو پھر آپ نے یہاں پر اپنے کلاس ٹیچر کا نام
کیا کرنا ہے؟ انٹر کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ اپنی کلاس 8 میں میرا نام معین ہے تو میں اپنا نام یہاں پر لکھ دیتا ہوں سر معین احمد۔ بچے آپ لوگوں نے یہاں پر یہ نام نہیں لکھنا ہے، یہاں پر کیا کرنا ہے؟ یہاں پر سبجیکٹ ٹیچر کا، آپ لوگوں نے اپنے سبجیکٹ ٹیچر کا نام لکھنا ہے۔ آپ کے پاس 8 کاپیاں ہوں گی، تو اسلامیات کی بھی کاپی کا کلر یہی ہوگا جیسے کہ آپ لوگوں کو یہاں دکھ رہا ہے، یہ دیکھیے بلو کاپی ہے، تو آپ کیا ہے اسی طرح کی کاپیاں ہوں گی، مگر ہر ٹیچر کا نیم الگ الگ آئے گا۔ یہ نہیں کہ سر یہ تو بس آپ نے یہاں پہ معلم کا نام بتایا ہے اور ہم نے یہاں پہ معلم کا نام جو آپ نے بتایا ہم نے وہ لکھ لیا، نہیں، میں اپنی کلاس کو پڑھاتا ہوں تو میں اپنی کلاس تو کہوں گا کہ وہ معلم کا نام جب لکھیں گے تو اس میں میرا نام لکھیں گے، تو جب آپ کو سبجیکٹ ٹیچر جو پڑھانے آئے گا اردو کا وہ آپ کو اپنا نیم بتائے گا اور آپ نے اس جگہ پر اپنے معلم کا نام لکھنا ہے، اپنے ٹیچر کا نام لکھنا ہے، اپنے سبجیکٹ ٹیچر کا نام لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، امید ہے بچے آپ لوگوں کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہاں پر معیار بچے ہم نے آپ کو کہا کہ آپ کا ایک مڈ ٹرم ہوتا ہے اور ایک فائنل ٹرم ہوتا ہے۔ مڈ ٹرم کو آپ انگلش میں اور اردو میں جو ہے اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں؟ اول کہتے ہیں، اور فائنل کو جیسے آپ فائنل کہتے ہیں اس کو آخر کہتے ہیں۔ تو ہم نے یہاں پر یہ اردو ہے تو ہم نے یہاں پر فائنل اور مڈ نہیں لکھنا ہے، بلکہ یہاں پر ہم نے کیا لکھنا ہے؟ اول اور آخر۔ تو جیسے آپ کو پتا ہے بچے ہمارا سیشن جو ہے یہ شروع ہوا ہے 2021 سے 2022 تک، تو اب کیا ہے یہاں پر ہم نے سیشن میں کیا لکھنا ہے؟ اول لکھنا ہے، اول آپ نے اس طریقے سے لکھ لینا ہے، اور اس کے سامنے آپ بے شک 2021 لکھ سکتے ہیں، کیونکہ اول جو ہے سیشن 21 میں ختم ہو جائے گا، فائنل ٹرم جو ہے وہ 2020 میں ختم ہوگا۔ امید ہے بچے آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی، انشاءاللہ امید کرتا ہوں۔ اچھا بچوں، جیسے کہ ہم نے اپنی کاپی کا جو فرنٹ سائڈ کا پیج ہے اور اس کے بعد بیک سائڈ کا پیج جو ہے وہ ہم نے فل کر دیا ہے، ٹھیک ہے، فل پریزنٹیشن کے ساتھ۔ اب بچوں ہم نے کاپی میں اپنی جو ہے میعاد اول کا جو کام ہے وہ انٹر کرنا ہے، مگر ہمیں پہلے یہ تو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے میعاد اول میں کورس میں کیا کیا شامل ہے، تو ہم نے اب اس کو مینشن کرنا ہے، اس کے بارے میں بات کرنی ہے۔ اور بچوں ہم نے کاپی میں کیا کرنا ہے؟ ہم نے فہرست نصاب برائے جماعت ہشتم، یعنی ہماری جماعت جو ہے ہشتم 8ویں جماعت کا جو کورس ہے اردو کا وہ کیا کیا ہے، وہ اس میں کون کون سے اسباق نثر شامل ہے، اس میں کون سی نظم اور کون سی غزل شامل ہے، اس کے بارے میں ہم بات چیت کرتے ہیں۔ اچھا بچوں، اب سب سے پہلے آپ اپنی اسٹیشنری جو ہے کٹنے مارکرز جو کچھ بھی اسٹیشنری کا سامان جو ہم نے پہلے مینشن کیا ہے، بات کی ہے، وہ سب اپنے سامنے رکھیں اور اب مجھے صحیح طریقے سے فالو کریں اور خوبصورت پریزنٹیشن کے ساتھ آپ نے یہ سب کچھ لکھنا ہے جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بچوں یہاں پر ڈیٹا انٹر کرنے کے بعد آپ نے اپنی جو انفارمیشن تھی، نام، جماعت، مضمون، برانچ، یہ سب کچھ انٹر کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنی کاپی کا جو پہلا پیج جو ہے اس کو بلینک چھوڑ دینا ہے، اس کو خالی چھوڑ، اس پر کچھ نہیں لکھنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک پیج چھوڑنے کے بعد اس پیج پر آ جائیں گے، اس جگہ پر۔ یہاں پر کیا کرنا ہے بچے؟ اچھی پریزنٹیشن کے لیے جو میں آپ کو طریقہ کار سمجھا رہا ہوں، آپ اگر اس کو فالو کرتے ہیں تو آپ کی پریزنٹیشن بھی بہتر ہو جائے گی اور آپ کا کام بھی بہت اچھا ہو جائے گا۔ بچوں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے کہ آپ اس کو اپنی کاپی کا پیج سمجھ لیں کہ یہ آپ کی کاپی کا پیج ہے، اور دیکھیں میں نے کہاں کہاں پر انڈر لائننگ کی ہے۔ یہ بچوں یہ مارکر ہے، یہ جو میں نے ایک بار فہرست نصاب برائے جماعت ہشتم لکھا ہوا ہے، یہ میں نے مارکر سے لکھا ہوا ہے، آپ نے بھی مارکر سے لکھنا ہے۔ مگر آپ کو ایک پوائنٹ کی بات بتاتا چلوں بچے، آپ لوگوں نے جب مارکر سے جہاں کہیں بھی کام کرتے ہیں آپ نے اس کے بیچ میں ایک لائن خالی چھوڑنی ہے، کیونکہ جب آپ اس الفاظ کو انڈر لائن کریں گے تو آٹومیٹیکلی اگلی لائن جو ہے وہ نیرو ہو جائے گی، تو پھر آپ نیکسٹ لائن پر لکھنے کے قابل نہیں رہتے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کے بیچ میں ایک ایک لائن خالی چھوڑنی ہے۔ مثال کی بات فہرست نصاب برائے جماعت ہشتم، یہ لکھنے کے بعد پھر آپ نے ایک لائن چھوڑ کر پھر میعاد اول 2021 اور جو ہے 2022 عیسوی یہ لکھنا ہے، پھر اس کے بعد ایک لائن چھوڑ کر حصہ نثر لکھنا ہے۔ اب بچوں بات اس طرح ہے کہ اس طرح خوبصورت پریزنٹیشن جیسے کہ میں نے کی ہوئی ہے یہ اس صورت میں آئے گی جب آپ مجھے صحیح طریقے سے فالو کریں گے۔
آپ نے سب سے پہلے مارکر سے کام کرنے سے پہلے، مارکر سے کام شروع کرنے سے پہلے آپ نے انڈر لائننگ کرنی ہے. آپ نے کہاں پر کیا لکھنا ہے. جیسے آپ جب گھر بناتے ہیں تو بچے ایک دم دیواریں چڑھانی شروع نہیں کر دیتے ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں، ڈی پی سی بناتے ہیں، اس کے لیے لائنیں لگاتے ہیں، اس کی کھدائی کرتے ہیں، اس کے اوپر پھر اس کی سائڈوں پہ آپ دیواریں جو اس پہ دیواریں شروع کرتے ہیں تو وہ دیواریں بالکل سیدھی ہوتی ہیں. اسی طریقے سے آپ نے جب کام شروع کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے جہاں جہاں پہ جو کچھ لکھنا ہے آپ نے اس کو انڈر لائن کر لینا ہے. پینسل سے آپ نے اس کو ڈبل انڈر لائن کرتے ہیں، سنگل انڈر لائن کرتے ہیں، مگر آپ نے انڈر لائن کو ضرور کرنا ہے. مارکر کا کام جہاں کہیں بھی ہوگا آپ نے اس کو انڈر لائن کرنا ہے. تو اب یہاں پر آپ نے پہلے انڈر لائننگ کر لینی ہے، اس کے بیچ میں ایک لائن چھوڑ دیں گے، پھر ادھر ایک لائن چھوڑ کر یہاں پر انڈر لائننگ کر لیں گے. جیسے میں نے وائٹ چاک سے لائنیں لگانی ہوئی ہیں، دیکھیں میں نے جہاں جہاں لائنیں لگانی ہوئی ہیں میں نے وہیں پر لکھا ہوا ہے، کوئی لائن سے باہر نہیں، کوئی لائن سے ادھر ادھر نہیں، نہ ٹیڑھا. آپ نے بھی اسی طریقے سے پریزنٹیشن کے ساتھ اپنی کاپی کے جو ہے پہلے پیج کو چھوڑنے کے بعد آپ نے یہ سب کچھ یہاں پر لکھنا ہے. جب یہ لکھنے کے بعد بچے حصہ نثر ہے. اب حصہ نثر جو ہوتا ہے بچے نظم و غزل جو ہے، نظم اور غزل کے علاوہ جو کورس آپ پڑھتے ہیں وہ سب نثر ہوتا ہے. نثر میں اب آپ کو بتاتا چلوں، جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا کہ آپ کے پاس یہ آپ کی اردو کی بک ہے، کتاب ہے. اس میں جو ہے جب آپ اس کا پہلا پیج لے کرتے صفحہ نمبر 1 سے پہلے جب آپ آتے ہیں تو یہاں دیکھیں فہرست لکھی ہوئی ہے. اس فہرست میں تمام اسباق کے نام لکھے ہوئے ہیں، ان کے مصنفین کے نام لکھے ہوئے ہیں. آپ کو نظر آ رہا ہے بچوں؟ امید ہے آپ مجھے صحیح طریقے سے فالو کر رہے ہیں. تو اب دیکھیں بچے یہاں پر نام لکھے ہوئے ہیں. تو اسی طریقے سے ہم نے پریزنٹیشن کے ساتھ خوبصورت طریقے سے کیا کرنا ہے، اپنی کاپی میں وہ نصاب لکھنا ہے. اب جیسے کہ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے آگے کام کیسے کرنا ہے. اب دیکھیں یہاں پر آ جائیں بچوں. اب وہاں پہ جگہ نہیں تھی، اس لیے ہم نے یہاں پر آپ کی جو ہے آپ کی آسانی کے لیے یہاں لکھ دیا. دیکھیں بچوں اب میں سب سے پہلے انڈر لائن کیا ہے، انڈر لائن کیا ہے سبق کو، یعنی میں نے سبق یہاں لکھنا ہے تو میں نے یہاں پر انڈر لائن کر دیا. اب مثال کے طور پر میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ آپ فرض کر لیں کہ یہ آپ کی کاپی کا پیج ہے. یہ دیکھیں یہ آپ کی فل کاپی کا پیج ہے. اب آپ کی کاپی کے پیج میں آپ نے کہاں کہاں پر کیا کیا لکھنا ہے وہ اس طریقے سے لکھنا ہے خوبصورت پریزنٹیشن کے ساتھ. اب نثر میں جیسے آپ نے دیکھا بک میں کہ نثر میں یہاں پر آپ کے پاس بات ہیں. دیکھیں پہلا سبق جو ہے آپ کے پاس اخلاق نبوی جس کے مصنف کا نام مولانا شبلی نعمانی ہے، اور دوسرا سبق جو آپ کے پاس آ رہا ہے اسلام میں گداگری کی مذمت اور جس کے مصنف کا نام الطاف حسین حالی ہے. تو اب اس کو لکھنے کے لیے ہم کاپی میں کیا طریقہ کار اختیار کریں گے، وہ یہ طریقہ کار ہے جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے. سبق لکھنے کے بعد اس کو انڈر لائن کریں گے. یہ بھی مارکر سے لکھا ہوا ہے. میں نے آپ کو کہا ہے بچہ آپ کے پاس 2 کنٹراسٹ مارکر ہونے چاہیے، یعنی ایک بلیک اور ایک بلو ہونا چاہیے، مگر کٹنیل انگلش مارکر نہیں، اردو مارکر. اب آپ نے یہاں سے بلیک سے سبق لکھنا ہے، اس کو انڈر لائن کرنے کے بعد لفظ مصنف کو بھی آپ نے بلیک سے لکھنا ہے. بلیک سے لکھنے کے بعد پھر اس کے بیچ میں ایک لائن خالی چھوڑنی ہے، اور سبق نمبر 1 جو ہے آپ کے پاس اخلاق نبوی ہے، آپ نے اس کو خوبصورت طریقے سے لکھ کر اس کو انڈر لائن کرنا ہے. مگر یہ یاد رکھیں اس کے بیچ میں ایک لائن خالی ہے. ٹھیک ہے بچوں؟ لائن اگر نہیں چھوڑی آپ نے تو آپ کی ساری پریزنٹیشن خراب ہو جائے گی اور سارے الفاظ آپس میں جو ہے مکس ہو جائیں گے. پھر آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ آپ نے کس کے نقطے کہاں لگائے ہوئے ہیں، یہ آپ کو پتا نہیں چلے گا. تو پھر آپ نے یہاں لائن چھوڑ کر آپ نے اخلاق نبوی لکھنا ہے. پھر تھوڑا فاصلہ دے کر اس جگہ پر آپ نے یہاں پر بچے مارجن لائن کو کراس نہیں کرنا ہے. یاد رکھیں دیکھیں میں نے مارجن لائن پہلے سے لگائی ہوئی ہے، آپ نے مارجن لائنز کو کراس نہیں کرنا ہے. میں نے کہا کہ شروع سے ہی آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ میں نے کون سا لفظ کہاں لکھنا ہے اور اس لفظ کی کتنی لمبائی ہے، اس کو میں نے کتنے الفاظ کو کہاں تک لکھنا ہے. جیسے میں نے یہاں دیکھیں پریزنٹیشن کے ساتھ مولانا شبلی نعمانی کو لکھا ہے، مگر یہاں پر دیکھیں میرے پاس کتنا ڈسٹنس جو ہے وہ باقی ہے، کیونکہ میں نے مارجن لائن کو ٹچ نہیں کرنا ہے. پھر ہمارے پاس دوسرا سبق ہے اسلام میں گداگری کی مذمت. اسلام میں گداگری کی مذمت جو ہے ایک لمبا ٹائٹل ہے، یہ جگہ لے رہا ہے، مگر آپ نے لکھے میں نے پھر بھی خوبصورتی کا خیال رکھتے ہوئے چلا ہوں. میں نے اس کو صحیح طریقے سے لکھا ہے کہ ایک ہی لائن میں یہ سب کچھ آ جائے. یہ نہیں ہے کہ سر میں نے اسلام میں گداگری اور نیچے سر مذمت جو ہے وہ نیچے لکھ دیا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے.
ایک ہی لائن میں اس سبق کے ٹائٹل کو لے کر آنا ہے، اسلام میں گداگری کی مذمت۔ پھر مولانا الطاف حسین حالی، اس مصنف کا نام بھی آپ اسی کے سامنے لے کر آنا ہے۔ یہ نہیں ہوگا بچے کہ آپ سبق کا نام اوپر لکھے ہو، مصنف کا نیچے لکھیں، ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ نے ہر ایک چیز کو خوبصورت پریزنٹیشن کے ساتھ لکھنا ہے۔ اس کے بعد بچے آپ کے پاس جو ہے حصہ نظم و غزل آتا ہے۔ اب آپ کے پاس جو ہے نصاب میں جو میعاد اول ہے اس میں آپ دیکھیں، اگر آپ اپنی بک کا صفحہ نمبر جو ہے اپنا صفحہ اٹھائیں تو دیکھیں آپ کے اوپر لکھا ہوا، ادھر اوپر لکھا ہوا ہے حصہ نظم۔ حصہ نظم میں آپ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے، جسے الطاف حسین حالی نے کیا کیا ہے، لکھا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ غزل کو بھی مینشن کیا گیا ہے، نظم و غزل، یعنی نظم کے ساتھ ہم نے غزل کو بھی مینشن کرنا ہے، اس کو بھی دیکھنا ہے۔ تو یہاں پر آپ کے پاس میر تقی میر، دیکھیں غزل نمبر، یہاں پہ میر تقی میر کی 2 غزلیں ہیں، غزل نمبر 1، غزل نمبر 2، تو ہم نے اس میں غزل نمبر 1 کرنی ہے۔ تو یہاں پر اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، میر تقی میر جو ہے نظم یعنی ہم، اور پھر اس کے نیچے غزل جو ہے میر تقی میر کی غزل کو اس کو لکھنا ہے۔ آگے دیکھیں، اب دیکھیں، اب میں آپ کو یہاں پر جیسے میں نے اس کو مینشن کیا تھا، اب میں دوبارہ مینشن کر رہا ہوں کہ آپ کو مزید سمجھ میں آ جائے یہ بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب دیکھیں میں نے کیا کیا ہے بچوں، میں نے سب سے پہلے انڈر لائننگ کی ہے، یہ میری انڈر لائننگ ہے، یہ میں نے انڈر لائننگ کر لی۔ اب جب انڈر لائننگ کر لی میں نے یہاں پر ہم لکھنا ہے، پھر ہم کے شاعر کا نام جو ہے وہ میں نے یہاں پر مینشن کرنا ہے، یہ تو میں نے سب سے پہلے انڈر لائننگ کی ہے کہ میں نے کیا لکھنا ہے اور کہاں لکھنا ہے، میں نے پہلے سے کاپی میں مینشن کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے کیا لکھنا ہے، یہاں پر لکھنا ہے، ہم نے آپ کے مارکر سے لکھنا ہے ہم، یہاں پر 1 1 اور یہاں پر لکھیں گے ہم لکھنے کے بعد آپ نے اس کے شاعر کا نام جو ہے وہ یہاں پر لکھنا ہے فاؤنٹین پین سے۔ سارا کا سارا کام مارکر سے نہیں کرنا ہے، یہ جو اسباق کے نام جو ہیں، نظم کا نام جو ہے شعراء کے نام جو ہیں وہ آپ نے مارکر سے لکھنے ہیں، مگر جو ہے آگے جو مزید کام جو آپ کو یہ یلو چاک نظر آ رہا ہے، یہ بچے آپ لوگوں کو فاؤنٹین پین ہے جس کو آپ سیاہی والا پین کہتے ہیں۔ تو اب ہم کا جو شاعر ہے اس کا نام میں لکھ رہا ہوں الطاف حسین بچے کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، الطاف حسین حالی شاعر بھی تھے اور نثر نگار بھی تھے، انہوں نے اسباق بھی لکھے ہیں اور جو ہے انہوں نے جو ہے شاعری بھی کی ہے، تو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ الطاف حسین حالی جو ہیں وہ وہی الطاف حسین حالی ہیں جنہوں نے جو ہے اسلامی کیٹیگری کا جو ہے مضمون، اسلامی کیٹیگری کی مذمت لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے بچے، یہاں پر دوسری انڈر لائننگ کرنی ہے۔ اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے یہ دوسری انڈر لائننگ کیوں کی ہے، کیونکہ بچے میں نے یہاں پر میر تقی میر کا نام لکھنا ہے، اور جو ہے اس کا جو ہے بچے شعراء میں جو ہوتا ہے اس پہ تو ہم نے شاعر کا نام یہاں لکھ ہی دیا ہے، تو ان کی جو ہے ان کی غزلوں کے نام نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہاں پر صرف میر تقی میر کو مینشن کرنا ہے، اور اس کی جو غزل نمبر 1 آئے گی ہم اس کو یہاں پر مینشن کر لیں گے، اور غزل نمبر 1 اور دیکھیں میر تقی میر، اور اوپر تخلص اور نشان بھولنا نہیں ہے، یہ جو ہے شاعر کا تخلص جو ہے یہ میر اس کا تخلص ہے، اس کو یہ سائن جو ہے نشان جو ہے یہ میر تقی میر کا ہے۔ تو اس کے ہم نے کیا کرنی ہے، غزل نمبر 1 اور غزل نمبر 2 کرنی ہے، تو ہم یہاں پر اس کے نام تو ہم نے یہاں پر لکھ دیا ہے، اب یہاں پر ہم کیا کر لیں گے، یہاں پر بریکٹ میں مینشن کر لیں گے کہ غزل نمبر، اب کون سی غزل ہے، 1 کاما اور 2، اس کو بریکٹ میں بند کر دیں۔ یہاں تک بچوں کیا ہو گیا، یہاں تک آپ کا جو ہے نصاب جو ہے
وہ انٹر ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ گرامر کا کام جو ہے انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ کلاس میں آپ کو بتائیں گے کہ حصہ گرامر میں ہم نے کیا کیا کرنا ہے، جو درخواست مضامین کہانیاں وغیرہ ہیں ان کو ہم اپنے جو ہے اپنی کلاس میں جو ہے وہ کریں گے، ڈسکس کریں گے۔ السلام